مبسملا وحامدا ومحمدا مصليا ومسلما محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتی منہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم، کسی شخص کے دل میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے اہل بیت کرام کے ساتھ ذات خداوندی کے لیے اور مجھ سے ان کے رشتے کی وجہ سے محبت نہ کرے۔ گویا کہ دل کو ایک ایسے کمرے کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے جس کے اوپر ایک تالا لگا ہوا ہے۔ اس کمرے میں داخلے کے لیے تالا کھلنا ضروری ہے اور تالا کھلنے کے لیے چابی ہونا ضروری ہے۔ اب اس دل میں ایمان کیوں کر داخل ہو جبکہ اس کے اوپر تالا لگا ہوا ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ وہ چابی بتا رہے ہیں، وہ کنجی بتا رہے ہیں۔ فرمایا، واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتی یحبہم للہ ولقرابتی منہم، او کما قال رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب تک اس دل کے اندر اہل بیت رسول کی محبت نہیں آ جاتی اس وقت تک اس کا تالا ایمان کے لیے نہیں کھلتا۔ جب اس دل میں آل رسول کی محبت آ جائے اب تالا کھل جاتا ہے اور اب ایمان کا اس دل کے اندر داخلہ آسان ہو جاتا ہے۔ پھر جب حب آل رسول اس دل میں داخل ہو جاتی ہے تو اس کے نتائج دنیا میں بھی نظر آتے ہیں، آخرت میں بھی نظر آئیں گے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف میں ایک حدیث نقل کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، معرفت آل محمد براءۃ من النار۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی آل پاک کی قدر جانی، آل پاک کا مقام اور مرتبہ سمجھا، تو مقام اور مرتبہ سمجھنے سے اللہ رب العالمین اسے جہنم کی آگ سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ فرمایا، وحب آل محمد جواز علی الصراط۔ جس شخص کے دل میں آل محمد، آل رسول صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی محبت آ جائے اس کا پل صراط سے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ والولایت لآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم امان من العذاب۔ جسے آل محمد کی ولایت نصیب ہو جائے، جسے آل رسول کی محبت نصیب ہو جائے، اسے اللہ رب العالمین عذاب سے معمون کر دیتا ہے، عذاب سے اسے پناہ مل جاتی ہے۔ لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ حب آل رسول سچی حب آل رسول ہو، کہیں ایسے نہ ہو کہ بغض اصحاب رسول کا نام حب آل رسول رکھ دیے جائے۔ اگر بغض اصحاب رسول کا نام حب آل رسول رکھا گیا تو یہ حب آل رسول نہیں ہے، یہ بغض اصحاب رسول ہی ہے، جس کی وجہ سے لعنتیں اس دنیا میں بھی برسیں گی اور آخرت میں بھی برسیں گی۔ سامعین و ناظرین، روافض کے ہاں جس حب آل رسول کی بات کی جاتی ہے، اگر آپ اس کی حقیقت کو دیکھنا چاہیں تو سچ یہ ہے، یا تو وہ دنیا کا مال کمانے کے لیے ہے اور یا وہ بغض اصحاب رسول کا نام ہے۔ بغض اصحاب رسول کا نام ان حضرات نے حب آل رسول رکھا ہوا ہے، دنیا کمانے کا نام ان لوگوں نے حب آل محمد رکھا ہوا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کے لخت جگر، حضرت سیدنا امام محمد باقر کے بھائی، حضرت سیدنا امام جعفر صادق کے چچا سیدنا عمر بن علی بن حسین سلام اللہ تعالی علیہم، ان سے فضیل بن مرزوق نے روافض کے بارے میں جب پوچھا تو حضرت سیدنا عمر بن علی بن حسین سلام اللہ تعالی علیہم نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، قاتلہم اللہ واللہ ان ہؤلاء الا متأکلون بنا۔ اللہ ان رافضیوں کو مارے، اللہ کی قسم ان کے دلوں میں ہماری محبت نہیں ہے، یہ ہمارا نام لیتے ہیں تو دنیا کمانے کے لیے ہمارا نام لیتے ہیں، یہ ہمارا نام لیتے ہیں تو کھانے کے لیے ہمارا نام لیتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار، یہی حالت ہے روافض کی۔ ان کے ہاں حب آل محمد کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے، لیکن اگر حقیقت کو دیکھا جائے تو ان کے ہاں حب آل محمد نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ بغض اصحاب رسول تو موجود ہے لیکن حب آل محمد موجود نہیں۔
اگر ان کے دلوں میں سچی حب آل محمد ہوتی تو اکابر ائمہ اہل بیت ہرگز ان کے لیے اس قسم کے الفاظ نہ بولتے۔ اگر ان کے پاس سچی حب آل رسول ہوتی تو یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت والے صحابہ کی گستاخیوں میں مصروف نظر نہ آتے۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظمت والے صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں، اور پھر جب ان کا دل سامنے آتا ہے، ان کے حقیقی نظریات سامنے آتے ہیں، تو یہ اٹھ کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک کی گستاخی سے بھی باز نہیں آتے۔ ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، ایک ناہنجار نے، ایک بدبخت نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کے لیے انتہائی گھٹیا زبان استعمال کی۔ ایک طرف ان کے پاس دعویٰ ہے حب آل محمد کا، اور دوسری طرف اس ناہنجار نے، اس بدبخت نے، اس بے ایمان نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کے لیے جو زبان استعمال کی، میں چاہوں گا آپ اسی بدبخت کی زبانی اس کے الفاظ سنیں۔ اور سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے، روز پھرتی ہے باغ فدق کے قریب، یہ بھٹکتی ہوئی آتما کون ہے، کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے۔ ناظرین کرام، زبان میں طاقت نہیں ہے، قلم میں جرت نہیں ہے، الفاظ میں حوصلہ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر کی عظمت، مقام اور مرتبہ کا بیان کر سکے۔ اس ذات والا کا مقام کون بیان کرے جس ذات والا کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں، یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول، بلکہ رسولوں کے رسول، سید الانبیاء، سید کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بدن کا ٹکڑا، لخت جگر، ان کی عظمت کا کون بیان کر سکے؟ اور یہ بات تو اہل سنت کی ہے۔ اگر بات روافظ کی جائے تو ان کے زبانی دعوی دیکھیے تو نہ جانے بات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ زبانی دعووں کی جہاں تک بات ہے تو روافظ کی کتب میں یہ روایت ملتی ہے جسے وہ لوگ حدیث قدسی کا نام دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا، یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے حبیب پیارے، اگر آپ کو بنانا نہ ہوتا، آپ نہ ہوتے تو میں افلاک کی تخلیق نہ فرماتا، وَلَوْلَا عَلِيٌّ لَمَا خَلَقْتُكَ، اور اگر میں علی کو نہ بناتا تو میں آپ کو نہ بناتا، وَلَوْلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا، اگر میں نے فاطمہ کو نہ بنانا ہوتا تو میں نہ تمہیں بناتا نہ میں علی کو بناتا۔ حضرات ذی وقار، جب بات زبانی دعوی کی آتی ہے تو اتنی بات کر جاتے ہیں، لیکن ان کے دل کا بغض جب سامنے آتا ہے تو آپ سن سکتے ہیں کہ اس ناہنجار نے، اس بدبخت نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کے لیے کیسے الفاظ استعمال کیے۔ ایک جانب معاذ اللہ ان کے لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ آج بھی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے باوجود ان کے دل پر وہ باغ فدق والا معاملہ اور وہ غم آج بھی موجود ہے، اور دوسری طرف اس ناہنجار اور بدبخت نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر کے لیے بھٹکتی ہوئی آتما کے الفاظ استعمال کیے۔ ایسے شخص کا تعلق کسی بھی مکتب فکر سے ہو، ہماری نگاہ میں یہ شخص مستحق لعنت ہے۔ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی ہم اس بدبخت کی بھی مذمت کرتے ہیں جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کا نام لے کر، ذکر کر کے معاذ اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے لیے یہ کہا کہ وہ خطا پر تھی، معاذ اللہ من ذالک، اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں۔ اور ہم اس بدبخت کی بھی سخت سے سخت الفاظ کے ساتھ مذمت کرتے ہیں، اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ اگر دل کے کسی کونے میں ایمان نام کی چیز ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لخت جگر کے لیے کبھی بھی اس قسم کے الفاظ، یہ ناہنجار اس کی زبان سے ہرگز صادر نہ ہوتے۔ ان بدبختوں کا یہ انداز بتاتا ہے کہ ان کے پاس حب آل رسول کا دعویٰ فقط زبانی ہے، دل کے اندر جیسے اصحاب رسول کا بغض ہے اسی طرح آل رسول کا بھی بغض ہے۔ زبان کے اوپر فقط آل رسول کی محبت کا دعویٰ ہے، اور یہ دعویٰ بھی فقط دنیا کمانے کے لیے ہے، پیسے بٹورنے کے لیے ہے۔
اسلام دشمنی کے لیے ہے۔ ناظرین و سامعین، یقین جانیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا کے بعد انسانیت پر کسی خاندان کا، کسی قوم کا، کسی قبیلے کا اتنا حق نہیں ہے جتنا حق میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان عالی شان کا ہے پوری انسانیت پر۔ لیکن یہ پہچاننا ضروری ہے، یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو حب آل محمد کے دعویٰ میں سچے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو حب آل محمد کا دعویٰ فقط بغض اصحاب رسول کے لیے کرتے ہیں یا دنیا کمانے کے لیے کرتے ہیں۔ روافض کے ہاں حب آل رسول کا دعویٰ ہے، لیکن بغض اصحاب رسول کے لیے یا دنیا کمانے کے لیے جب ان کے دل کی حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر یہ کھل کر آشکار ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ سچی محبت آل رسول جن کے پاس ہے ان کا نام اہل سنت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ رب العالمین اہل سنت کا پرچم سر بلند رکھے، آمین بحرمت النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Truth TV